الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا خذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی اور آخرت میں بھی اللہ ان پر لعنت کرے گا اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے قصور کے بغیر دکھ پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے مدینہ میں دہشت انگیز افواہیں پھیلانے سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف کھڑا کریں گے
پھر وہ تھوڑی ہی مدت آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے۔ یہ لوگ ملعون ہیں، جہاں بھی یہ پائے جائیں انہیں پکڑ کر بری طرح قتل کر دیا جائے۔ گزشتہ لوگوں میں اللہ کا یہی طریقہ جاری رہا، اور آپ اللہ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 57 کا 62 سورہ الاحزاب۔ سامعین محترم، معاشرے کا ایک بہت بڑا فتنہ، اور اس فتنے کی ریشہ دوانیاں اور ان کی کرتوت، ان کے عزائم، ان کے ارادے، ان کی سازشیں، اس کے متعلق گزشتہ 3 جمعوں میں آپ سے گزارش کی تھی۔ آج کا یہ چوتھا اور آخری جمعہ اس موضوع کا، جس میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل ایمان کو ہر دور کے اندر بڑے بڑے فتنوں کا سامنا رہا، لیکن اگر فتنوں کا مقابلہ کیا جائے تو سب سے بڑا فتنہ جو ہم نے تاریخ پڑھی، جو ہم نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا، اور ہر دور کے اندر مسلمانوں میں بہت بڑے نقصان کا سبب بننے والا، وہ نفاق کا فتنہ۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا، اور پھر کبھی کم اور کبھی زیادہ، کبھی کمزور کبھی طاقتور، کبھی بہت زیادہ سازشیں اور کبھی کمزور، ہر دور کے اندر ان کا وجود رہا۔ آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں میں جہاں کہیں بھی لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، قرون اولیٰ سے لے کر آج تک، ان میں نفاق کا عنصر غالب رہا ہے۔ لڑائیاں کروائی کس نے، سازشیں کروائی کس نے، اختلاف ڈالے کس نے، افواہیں پھیلائی کس نے، غلط فہمیاں پیدا کی کس نے، ان سب کے پیچھے منافقین اور ان کی کارستانیاں رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب زکوٰۃ کا انکار کیا گیا تو یہ منافق ہی لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ خیال یہ تھا کہ ایک عمل کا انکار کریں گے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی اعمال پر بھی ہاتھ صاف کر لیں گے، لیکن قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور حکمت اور دانائی پر، اور ایک بہترین فیصلے پر کہ انہوں نے اعلان جہاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اسلام کے اس عمل کا انکار کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت فرمانے لگے کہ ابھی حالات بڑے ناساز ہیں، ان لوگ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا، اب ان کو چھوڑ دیں، اور فی الحال ان لوگوں کے خلاف اٹھیں جو بالکل ہی دین کا انکار کر بیٹھے ہیں، جن کو ارتداد کہا گیا، مرتد کہا گیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اگر کوئی شخص اونٹ دیتا تھا اور اس کے ساتھ وہ مہار دیتا تھا، آج اونٹ دے گا مہار نہیں دے گا، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں۔ آپ کی اس عظیم فیصلے نے آپ کے دور کے اندر منافقت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ ان کو پنپنے کا موقع نہیں ملا، وہ آگے نہیں بڑھ سکے، ان کی کمر ٹوٹ گئی کہ یہاں تو مارے جائیں گے، جب بھی کسی بات کا انکار کریں گے مارے جائیں گے، جب کچھ سازش کریں گے۔ لوگ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ طبیعت کے بہت نرم تھے، لیکن ان کی طبیعت کی نرمی یہ اللہ کی ذات کے لیے تھی، یہ عوام الناس کے لیے تھی، یہ اچھے لوگوں کے لیے ان کی طبیعت کی نرمی تھی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے کڑے فیصلے، سب سے خطرناک فیصلے اور سب سے جرأت مندانہ فیصلے اگر کیے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ جہاں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا وہاں ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے تھے، جہاں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی جرأت نہیں کرتا تھا وہاں حضرت ابوبکر صدیق آتے تھے۔ کسی میں یارہ نہیں تھا کہ ہجرت کے اس کٹن سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے وقت سے لے کر آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہے۔
جب غزوہ احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد سے سارے چھٹ گئے تو دیکھا گیا کہ ایک ہستی آپ کے ساتھ موجود ہے جن کا نام ابو بکر صدیق ہے. اور جب غزوہ بدر میں سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے گئے کہ آپ دعا فرما رہے ہیں، اور آپ کی دعا کی رقت آمیزی نے صحابہ کرام کو پریشان کر دیا، تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے رہے اور آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ نے اللہ سے بہت مانگ لیا، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. تو ہر موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑے ہونا ان کی جرت اور بہادری کی دلیل تھی. تو یہاں پر جب فتنہ نفاق شروع ہوا اور انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا. دو فیصلے بڑے عجیب ہوئے. ایک تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جو لشکر اسامہ ہے اس کو آپ روک لیں، کیونکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں تو بھیج دیا تھا لیکن یہ مدینہ طیبہ کے باہر یہ لشکر انتظار کر رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کا پتہ چل گیا تو کہا جی لشکر اسامہ کو بھی روک دیں اور منافقین کے خلاف جہاد بھی نہ کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کیا ہو اس لشکر کو ابو بکر صدیق کسی صورت میں روک نہیں سکتا. یہ آپ کا فیصلہ ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ لشکر جائے گا اور یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اور تاریخ نے بتلایا کہ جب یہ لشکر گیا اور اللہ نے اس کو فتح سے ہمکنار کیا. اسی طریقے سے ارتداد کے فتنے میں صحابہ روکتے رہے لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم جہاد بلند کیا اور مرتدین کا قلع کما کیا. اور پھر جو منافقین تھے ان کے خلاف بھی جہاد کیا، تلوار نکالی، جہاد ہوا اور باقاعدہ طور پر توبہ تائب ہو کر واپس اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ کا اقرار کر لیا. تو گویا یہ فتنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ کافی سارا ابھرتا رہا، لیکن آپ کے سخت موقف، حکمت، دانائی نے اس فتنے کو اٹھنے نہیں دیے. اس کے بعد کا جو دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ دور بڑا عجیب و غریب دور. حضرت عمر سخت گیر تھے، منافقین کے بارے میں، کفار کے بارے میں فیصلے سخت کرتے تھے اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کرتے تھے. طبیعت کے اندر منافقین کے حوالے سے نرمی نہیں تھی اور فیصلوں کے اندر بہت تیزی تھی. تو اس بنا پر منافقین کا فتنہ مکمل طور پر دب گیا. تو اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتنوں کے درمیان اور فتنوں کے درمیان یہ دیوار ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار ہٹے گی تو اس کے بعد پے در پہ فتنے آئیں گے اور خوفناک قسم کے فتنے آئیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نفاق کا فتنہ دب گیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عثمان غنی نرم طبیعت کے انسان تھے، نرم خو تھے، نرم طبیعت تھے، گفتگو میں نرمی تھی، لوگوں کے اندر نرم رویہ تھا. تو ان کی اس نرم رویے سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور نفاق پھر جو ہے اپنی عروج پر چلا. یاد رکھیں کہ ہر دور کے اندر نفاق پنپتا رہا لیکن کسی دور میں اوپر چلا گیا، کسی دور میں نیچے آ گیا. تو عثمان غنی کے دور میں بہت اوپر گیا اور یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو مسجد نبوی کے ساتھ قید کر دیا گیا. 40 دن تک وہ مسجد جو آپ نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنوائی تھی اس مسجد کے اندر داخلے پر پابندی لگا دی ہے کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے. خلیفۃ المسلمین. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، پانی بند کیا، 40 دن تک ان کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا، یہ یہود و نصارہ تھے، یہ منافق تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے. یہ مسجد کے اندر نماز خود پڑھاتے تھے، ان کا جو سرغنہ تھا مسجد میں نماز خود پڑھاتا تھا اور لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے مدینہ طیبہ. وقت ایسا چنا انہوں نے کہ حج کا موسم تھا، صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، مدینہ طیبہ کے اندر لوگ بہت کم تھے. اس وقت کو انہوں نے چنا اور بغاوت انہوں نے کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر میں ان کو محصور کیا گیا اور پھر ان کو پانی بند کیا گیا. وہ بیر مونا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی پیسوں سے بنا ہوا کنواں جو انہوں نے خود بنا کر وقف کیا تھا اس کا پانی ان پر بند کر دیا گیا. 40 دن تک یہ پانی مسلمانوں نے ایک امیر المؤمنین
رسول اللہ کے دوہرے داماد اس کو نہیں پینے دیا. آپ کیا کہتے ہیں نفاق کا فتنہ چھوٹا فتنہ ہے؟ یہ کفار بھی اتنا ظلم نہیں کرتے جتنا منافقین ظلم کرتے ہیں مسلمانوں، کیونکہ وہ بغض اور حسد میں بھرے ہوئے ہوتے، ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف کفار سے زیادہ کینہ اور بغض اور حسد ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے. وہ ظاہر میں اپنے آپ کو کچھ اور کہتے ہیں، باطن میں کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پینا بھی بند کیا، مسجد کے اندر داخلہ بند کیا، اور یہاں تک کہ 40 دن کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اس قرآن کے مصحف پر آپ کا خون گرا جو قرآن پاک آج بھی آپ کے پاس موجود ہے. اس کو نسخہ عثمانی کہتے ہیں. یہ آپ اور ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ نسخہ عثمانی ہے. حضرت عثمان غنی نے اس نسخے کو مرتب کیا تھا، اور اسی نسخے کے اوپر آپ کا خون گرا ہے، اور آج بھی یہ نسخہ استنبول کے اندر عجائب گھر کے اندر محفوظ ہے کہ جس کے اوپر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کا شہادت کا خون موجود ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہ منافقین. پھر اس کے بعد آگے چلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں پہلے نمبر پر کھڑے رہے. ظاہر بات ہے حکومت مستحکم نہیں تھی، مضبوط نہیں تھی. ایک خلیفہ شہید ہو گئے تھے اور دوسرے نئے خلیفہ بنے تھے، حالات موافق نہیں تھے. مدینہ طیبہ کے اندر بغاوت تھی، لوگوں کی سمجھ نہیں آتی تھی اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، جائز کون کہہ رہا ہے، ناجائز کون کہہ رہا ہے. اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور جب وہ خلیفہ بنے تو اس وقت ان کی فوج کا جو سربراہ بنا وہ اس وقت بہت بڑا منافق تھا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، دیکھیں نا منافق کو پہچاننا بڑا مشکل کام. اب کیا پتا تھا کہ یہی وہ بندہ ہے کہ جس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یہ بندہ ملوث ہے، وہ فوج کا سربراہ بن گیا. تو اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے ان کے خلاف ان کی آپس میں جنگیں شروع ہوئی. جنگ جمل اور جنگ صفین. جنگ جمل اور جنگ صفین یہ دو وہ جنگیں ہیں، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 27 جنگیں ہوئی، 27 جنگیں. 500 سے زیادہ مسلمان شہید نہیں ہوئے، اور کفار بھی اس سے زیادہ نہیں مارے گئے. لیکن جب جنگ صفین اور جنگ جمل ہوتی ہے، مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، اور منافقین کی وجہ سے مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو تقریباً 40,000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہو جاتے ہیں. جنگ جمل اور جنگ صفین، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض مورخین نے لکھا، بعض نے 60,000 تک لکھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں 60,000 تک مسلمان شہید ہو گئے. اور اس کے پیچھے کون تھے؟ پیچھے منافقین. لڑنے والے مسلمان تھے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. لڑانے والے کون تھے؟ سازشیں کرنے والے کون تھے؟ درمیان میں الٹ پلٹ خبریں لینے والے کون تھے؟ افواہیں پھیلانے والے کون تھے؟ وہ منافقین. تو یہاں تک کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت طلحہ 10 مبشرہ میں سے، حضرت زبیر 10 مبشرہ میں سے، ان کو شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے والے کون تھے؟ منافقین خود شہید کرنے والے. یہود و نصارہ کے ساتھ تو جنگ نہیں تھی، ان کو شہید کرنے والے بھی منافقین. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ تاریخ اٹھائیں اور دیکھیں، حقائق پڑھیں، حقائق دیکھیں. حضرت عمر کی شہادت میں بھی منافقین ہی کا نام آتا ہے، حضرت علی کو شہید کرنے والے بھی منافقین ہیں. حضرت علی کو کفار نے تو شہید نہیں کیا، یہود و نصارہ نے تو نہیں کیا. ان کے پیچھے کون تھا؟ اس سازش کو بنانے والا کون تھا؟ یہ عبداللہ بن سبا کی اولاد. ان لوگوں نے یہ نظام چلایا سارے کا سارا. حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ماننے والوں نے شہید کر دیا، جو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہی ہوتا ہے کہ جو دعوے کرتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم صحیح ایمان والے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان والو جو دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم صاحب ایمان ہیں،
تو صرف دعویٰ زبان سے نہیں ہوتا بلکہ عمل و کردار سے دعویٰ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے پیچھے کون تھے؟ منافقین۔ انہوں نے شہید کیا۔ شہید کیوں کیا؟ کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی۔ مسلمانوں کی صلح نفاق کے لیے سب سے بڑا نقصان کا باعث۔ مسلمان آپس میں صلح کر لیں، مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں، مسلمان ایک امیر کے نیچے اکٹھے ہو جائیں، مسلمانوں کے اختلافات ختم ہو جائیں، مسلمان باہم مل کر ایک اکائی بن جائیں، یہ منافقین کو گوارا نہیں ہے۔ منافقین ہمیشہ اختلاف ڈالتے ہیں، افتراق ڈالتے ہیں، انتشار ڈالتے ہیں، غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں منافقین کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا مفاد اسی نہیں ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو پوچھنے والے، دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو آپ سردار کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے سردار ہیں اور کیا ان کا وصف ہے اور کیسے ان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دے گا؟ فرمایا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا اختلاف کو ختم کرے گا، اور یہ میرا بیٹا جو ہے اختلاف کو جب ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سرداری دینی ہے، اللہ اس کو نعمت دے گا۔ یاد رکھیں، اختلاف ختم کرنے والے سردار ہوتے ہیں، اختلاف ڈالنے والے سردار نہیں ہوتے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، اپنے منبر پر بٹھایا اور اس کے بعد لوگوں سے کہا میں ان کو امیر المومنین مانتا ہوں، آپ بھی ان کو امیر المومنین مانیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ منافقین نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حضرت حسین شہید ہوئے، واقعہ کربلا آیا، واقعہ کربلا میں علی اصغر ہیں، علی اکبر ہیں، واقعہ کربلا میں اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ تھی، یہ کفار کے ساتھ جنگ تھی، یہ نفاق کی کارستانیاں تھی۔ جو نفاق اس زمانے سے چلا اور کربلا کے میدان تک پہنچا، اور یہاں پر رسول اللہ کا پورا گھرانہ اجاڑ کر رکھ دیا۔ اور اس اجاڑنے کے پیچھے بھی اپنوں ہی کا نام ہوتا ہے۔ منافقین اس میں شامل تھے، بلایا بھی انہوں نے، حالات بھی انہوں نے بتلائے، خلیفہ کے خلاف اکسایا بھی انہوں نے، اور خلیفہ وقت کے متعلق غلط خبریں دی بھی انہوں نے۔ اور پھر جب وہ آگے میدان کے اندر آگے، ان کا ساتھ چھوڑنے والے بھی یہی تھے، بھاگنے والے بھی یہی تھے۔ اور پھر جب ان کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے تو دوسری طرف کی فوج میں سب سے پہلے لڑنے والے بھی یہی تھے، جنہوں نے بلایا، جنہوں نے غلط فہمیاں پھیلائیں، جنہوں نے اپنی یقین دہانیاں کروائیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جب لڑنے کی باری آئی تو سب سے پہلے لڑائی میں وہ مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ اور یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بندہ آپ کے خاندان کے علاوہ نہیں تھا، ایک بندہ بھی نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا، صحابہ کرام نے اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا۔ جب مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضرات صحابہ نے روکا تھا کہ آپ کوفہ والوں کے بلانے پر نہ جائیں، آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ کے باپ کو انہوں نے شہید کیا، آپ کے بھائی کو انہوں نے شہید کیا، یہ غلط خبریں ہیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، آپ نہ جائیں۔ لیکن انسان ہے، انسان پھر بھی کیا کر جاتا ہے؟ اعتماد کر جاتا ہے، انسان اعتماد کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اعتماد کیا تھا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم تو آپ کے خیرخواہ ہیں، ہم تو آپ کی خیرخواہی چاہتے ہیں، آپ یہ درخت کھا لیں، آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت آدم نے کیا کیا؟ اعتماد کر لیا۔ اعتماد کر جانا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اعتماد ہو جاتا ہے، باتوں کا دھوکہ کھایا جا سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے، یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ فرمایا حسین آپ نہ جائیں، کربلا میں نہ جائیں، کوفہ میں آپ نہ جائیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آ جائے گا۔
لیکن انہوں نے کہا کہ میرے چچیرے بھائی میرا راستہ چھوڑ دے, میں نے عزم کر لیا ہے, ارادہ کر لیا ہے, میں جاؤں گا, مجھے کوفہ نے بلا رہے, ان کے خطوط میرے پاس ہے, انہوں نے بار بار مجھے بلایا ہے اور میں وہاں جاؤں گا, حالات دیکھوں گا وہاں کیا حالات ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے کہا میرے چچا زاد بھائی, اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں راستے میں لیٹ جاؤں گا اور آپ میرے اس لیٹنے کی وجہ سے جانے سے رک جائیں گے تو اللہ کی قسم میں راستے میں لیٹنے کو تیار ہوں, آپ نہ جائیں, مجھے حالات اچھے نہیں لگ رہے. لیکن پھر وہ فیصلہ جو تقدیر کا لکھا ہوا تھا وہ غالب آیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے اور ان کی شہادت پر یہ واقعہ منتج ہوا. تو ان کی شہادت کے پیچھے کون تھا؟ یہود و نصارہ تو نہیں تھا, یہ فتنہ نفاق تھا جو رسول اللہ کے زمانے سے چلا اور یہاں تک رہا. اور اس کے بعد جتنی بھی تاریخ میں آپ دیکھیں, تاتاریوں کو بلانے والا کون تھا؟ ابن علقمی کون تھا؟ غیر مسلم تو نہیں تھا, مسلمان, جس نے تاتاریوں کو بلایا, ہلاکو خان کو بلایا, چنگیز خان کو بلایا, کیا آئیں آپ, خلیفہ کمزور ہے, اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, باہر سے آپ آئیں, اندر سے ہم ماریں گے, باہر سے آپ ماریں, معاملہ ختم ہو جائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا, ابن علقمی ہلاکو خان کو اس نے بلایا, ہلاکو خان آیا, چنگیز خان آیا, 1,00,000 مسلمان قتل کیے گئے بغداد کے اندر, ان کی سروں کی کھوپڑیاں بنائی گئی. اور اس کے بعد جب مسلمان ختم ہو گئے تو ابن علقمی کو بھی ہلاکو خان نے اسی تلوار سے قتل کیا. کیوں؟ اس نے کہا کہ جو اپنوں کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے, جو اپنوں کا نہیں بنا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. ابھی حال ہی کی تاریخ ہے, آپ دیکھیں, آپ نے سنا ہوگا یہاں بر صغیر کے اندر میر جعفر اور میر صادق مشہور نہیں. یہ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن یہ یہود و نصارہ سے ساز باز رکھتے تھے, یہود و نصارہ کے ہمدرد تھے. ظاہر میں مسلمان, اندر سے کافر, ظاہر میں مسلمان, اندر سے منافق, ظاہر میں مسلمان, اندر سے مسلمانوں کے دشمن. اس لیے بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے کا ادراک ہونا اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. آپ پوری تاریخ اگر آپ پڑھیں تو ایک جمعے میں پوری تاریخ بیان نہیں کی جا سکتی, اس کے لیے کئی جمعے چاہیے کہ یہ بتلایا جائے کہ حضرت امیر معاویہ سے اختلاف کرنے والے کون تھے, اس کے بعد مروان بن حکم سے اختلاف کرنے والے کون تھے, اس کے بعد فاطمی خلفاء کو قتل کرنے والے کون تھے, عباسی خلفاء کی خلافت کو توڑنے والے کون تھے, خلافت عثمانیہ ختم کرنے والے کون تھے, بغداد کے اندر ہلاکو خان کو بلانے والے کون تھے, بر صغیر کے اندر انگریز کو جگہ دینے والے کون تھے, اور اس کے بعد آج تک ان کے ہمدرد, ان کے ہمنوا, ان کا کلمہ پڑھنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے آج تک کون. یہ پوری ایک تاریخ ہے. اس لیے اہل ایمان کو ہر ایک پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں, ہم تو ہر ایک کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا مسلمان ہے. کیوں؟ ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, حسن ظن تو یہی ہونا چاہیے. لیکن خبردار خبردار, مسلمانوں کو چکنا رہنا, ان فطروں کا ادراک رکھنا. جس بندے کو ان فطروں کا ادراک ہوتا ہے وہ فطروں سے بچ جاتا ہے. جو یہ دیکھتا ہے کہ حالات کی موافقت سے کون بدل رہا ہے, پروپیگنڈے کون کر رہا ہے, اہل ایمان کے متعلق کون غلط باتیں پھیلا رہا ہے, اور یہود و نصارہ کا ہمدرد کون ہے, اس کا ادراک رکھتا ہے, اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے, تو وہ فتنوں سے بچ جاتا ہے. اور جو اس کو نہیں بھانپ پاتا, جو اس کے درمیان فرق نہیں کر پاتا, وہ جو یہود و نصارہ کا شکار ہو جاتا ہے, نفاق کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے بندو, پوری ایک تاریخ ہے اہل ایمان کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو پھر بھی سرخرو کیا ہے. کیوں؟ ناکامی اور نامرادی تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے کھاتے میں لکھ دی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, فرمایا کل قیامت کے دن منافق جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوں گے, جہاں سے جہنم کی ابتدا ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا. یہ یہود و نصارہ سے بھی نیچے ہو. اور دنیا کے اندر لعنوا فی الدنیا والآخرہ, دنیا کے اندر بھی اللہ کی پھٹکار اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ان لوگوں پر برسے گی. آخرت میں اللہ کا عذاب ہوگا, دنیا کے اندر ناکام اور نامراد ہوں گے. لیکن اہل ایمان کے لیے اس میں بہت بڑے سبق ہیں. ہر ایک پر اعتماد نہ کریں, ہر ایک کو اسلام کا ہمدرد نہ سمجھیں, ہر ایک کو اسلام کا خیرخواہ نہ سمجھیں, ہر ایک کو اسلام کی اچھی تعبیر اور توضیح کرنے والا نہ سمجھیں. ہمارے ہاں لوگ یہ بات کہتے ہیں, بڑا اچھا سکالر ہے, بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے, بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. بھئی آپ کو کیا پتا اس کا پس منظر کیا ہے کیا نہیں؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے, کن لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے, کون لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں, کن لوگوں کا مطمع نظر اس کے ساتھ ملا ہوا ہے,
اور کن لوگوں کا ہمدرد ہے وہ یہ آپ کو معلوم نہیں. اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بندے کو پرکھنے کے لیے اس کے پس منظر پہ جانا چاہیے, اس کے خاندانی پس منظر پہ جانا چاہیے, اس کے علمی پس منظر پہ جانا چاہیے, اس کی علمی اسناد کے پس منظر پہ جانا چاہیے. اس لیے محدثین ہر ایک پر اعتماد نہیں کرتے تھے, ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے تھے کہ جو سامنے کھڑا ہے محدث سے یہ حدیث لینے, ایسا نہیں ہوتا تھا. اس کو پرکھتے تھے, اس کی پوری زندگی کو پرکھنے کے بعد اس سے حدیث ایک لی جاتی تھی. اور ہم نہ پرکھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ, تو ہم کیا کرتے ہیں پورے کا پورا دین لے لیتے ہیں, اس کو محدث بنا لیتے ہیں, اس کو شیخ الاسلام بنا لیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم بنا لیتے ہیں. کیوں؟ ہم یہ کہتے ہیں بس یہ دیکھیں جی عالم دین ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, شیخ الاسلام ہے, فلاں ہے فلاں ہے, پتہ نہیں ہے یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے, اس کے پس منظر میں کیا معاملات ہیں, اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے, اس کا علمی پس منظر کیا ہے, اس کی علمی سند کہاں تک جاتی ہے, اس کی علمی اسناد کی کیا حیثیت ہے. کسی چیز کی ہم نہیں دیکھتے, صرف یہ دیکھتے ہیں جناب ایک عالم دین ہے. تو اس وجہ سے ہم فطروں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. ہمارے ملک پاکستان ہی میں کبھی غامدی کا فتنہ آتا ہے, کبھی جہلمی کا فتنہ آتا ہے, کبھی مرزائیوں کا فتنہ آتا ہے, کبھی کسی شیخ الاسلام کا فتنہ آتا ہے, کبھی کس کا آتا ہے کبھی کس کا آتا ہے, اور ہر فتنے میں ہم ڈوب جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک پر اعتماد کرتے ہیں. اعتماد قرآن و سنت پر ہونا چاہیے, اعتماد اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہونا چاہیے, اعتماد ان راسخ فی العقیدہ علماء پر ہونا چاہیے جن کا سلسلہ اسناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے, اور وہ محدثین ہیں. یہی گروہ فتنوں سے محفوظ رہا اور ہمیشہ سے محفوظ رہے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.